اب سارے رشتوں سے بڑھ کر خونی اور دودھ کے رشتوں میں جو بہت نازک بڑا مقدس رشتہ ہے وہ رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے. اس رشتے میں بڑی نزاکت ہے, اس رشتے میں بڑی لطافت ہے, اس رشتے میں بڑا تقدس ہے. اس رشتے کو اللہ اکبر, یہ رشتہ ایسا رشتہ اگر حق ادا کر دیا تو سیدھا جنت میں, حق ادا کر دیا تو سیدھا جنت میں, اور ایک لمحے کے لیے بھی کوتاہی کر دی تو جہنم کا منہ کھل گیا. ماں باپ کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, سب سے قریبی رشتہ ماں باپ کا رشتہ. یا رسول اللہ, ماں باپ کیا ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہے اور تمہارے ماں باپ تمہاری جہنم ہے. اگر تم نے ان کی خدمت کر کے انہیں راضی کیا وہ تمہاری جنت ہے, اور اگر وہ تم سے ناراض ہو گئے تو وہ تمہاری جہنم ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج لوگ ماں باپ کو بڑھاپے کی منزل پر دیکھ کر ماں باپ کے ساتھ بڑی بدسلوکی کرتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ عجیب و غریب انداز سے پیش آتے ہیں. مگر آؤ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, ایک بندہ اگر کثرت کے ساتھ سجدے کرے اور اس کی ماں یا اس کا باپ اس سے ناراض ہو تو اللہ تبارک و تعالی مسجد میں کیے جانے والے سجدے کو قبول نہ فرمائے گا, رات کی نوافل کو قبول نہ فرمائے گا, عبادت کو قبول نہ فرمائے گا, اس لیے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی عبادت کو قبول نہیں کرتا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو. آج میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, بہت توجہ کے ساتھ آنے والی گفتگو کو سماعت کریں. بڑے نازک رشتے پر آج گفتگو ہوگی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ماں باپ کے رشتے کی اہمیت کیا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ شہید کا مقام کتنا افضل ہے, شہید کا مرتبہ کتنا افضل ہے. ایک بندہ اگر جام شہادت نوش کرتا ہے تو اس کی جان آخری کے حوالے ہونے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اس بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کی روح کو سبز پرندوں کے قالب میں جنت کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, اور وہ جدھر جاتا ہے جنت کے اندر گھومتا پھرتا نظر آتا ہے. انسان جو ہے وہ اللہ اکبر, قیامت کے بعد لوگ جنہیں جنت میں جانا ہے وہ جائیں گے, مگر شہید وہ ہے کہ ادھر اس کی روح نکلی اور اس کی روح جنت کی سیر کے لیے چلی جاتی ہے, اس کی روح جنت میں ہوتی ہے. مگر سنو, اللہ اکبر, میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں, فرمایا گیا وہ شہید جس نے اس حالت میں شہادت پائی کہ اس کی ماں یا اس کا باپ اس سے ناراض ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. شہید کی بات کر رہا ہوں, ماں یا باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر اس سے ناراض ہے, اسلام کی راہ میں اس نے جام شہادت نوش کیا, آقا فرماتے وہ جنت میں نہیں جائے گا, مگر چونکہ وہ شہید ہوا ہے اس لیے جہنم میں بھی نہیں جائے گا. پھر وہ کہاں ہوگا؟ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جسے اعراف کہتے ہیں. لوگ اسے آراف بھی پڑھتے ہیں. تو جنت سی نعمتیں وہاں نہیں اور جہنم سی تکلیف وہاں نہیں. اس نے جان اللہ کی راہ میں دے دی, مگر صرف ماں باپ کی ناراضگی کی بنیاد پر اللہ اسے اس وقت تک جنت میں داخل نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو جائیں. اللہ پہلے اس کے ماں باپ کو اس سے راضی کروائے گا, اس کے بعد پھر اسے جنت میں داخل فرمائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر شہید کو ماں باپ کی ناراضگی کی بنیاد پر جنت سے روک دیا جاتا ہے تو ہماری اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرو. ماں باپ کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے میرا باپ شراب پیتا ہے, میں اس کے ساتھ کیسے نیکی کروں؟ میرا باپ جوا کھیلتا ہے, میں اس کے ساتھ کیسے نیکی کروں؟ میں کہتا ہوں سنو, اگر ماں باپ کافر ہوں
آپ شراب اور جوئے کی بات کرتے ہو. اگر ماں باپ کافر ہو تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نرمی کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ماں باپ متقی ہو، پرہیزگار ہو، حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو. ماں باپ کا مرتبہ اس بنیاد پر بلند نہیں، ماں باپ کا مرتبہ تو ماں باپ ہونے کی بنیاد پر بلند ہے. اور اللہ اکبر، ایک باپ جو ہے کس طرح سے اپنے پورے شباب کو ایک بچے کو جوانی کی دہلیز پر لے جانے کے لیے داؤ پر لگا دیتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح، ایک باپ اپنے بچے کی پرورش کرنے کے لیے کتنی مصیبتیں برداشت کرتا ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے. سردی کا موسم ہو، باپ صبح اٹھ کر کے کاروبار پر جاتا ہے، گرمی کا موسم ہو، صبح اٹھ کر کے کاروبار پر جاتا ہے، دن بھر سر کا پسینہ تلووں تک آتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مگر ایک باپ ہے کہ وہ اپنے بچے پر شفقت کے لیے نہیں، میرے بچے کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، میرے بچے کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہونا چاہیے، میرا بچہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو باپ اپنا پورا شباب ایک بچے کو جوانی کی دہلیز پر پہنچانے کے لیے داؤ پر لگا دیتا ہے، اب وہ بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اگر اپنے باپ کو آنکھیں دکھائے تو بتاؤ اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. جانتے ہیں آپ ہمارے والدین کی کیفیت یہ ہے، ان کی شفقتوں کا عالم آپ یاد تو کریں. ہمارا بچپنا ہوتا تھا، ہم ماں باپ سے کسی چیز کا مطالبہ کرتے تھے، ماں باپ تڑپ جاتے تھے اور فوری طور پر طاقت نہ ہونے کی بنیاد پر بھی حاضر کر دیتے تھے. غربت ہو تو غربت کی چکی میں پسنے کے باوجود ماں باپ اپنی اولاد کے مطالبات کو قرض لے کر کے ادا کرتے تھے. لیکن جب یہی بچہ جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے اور ماں باپ بڑھاپے میں بیمار رہنے لگتے ہیں تو کہتا ہے پتا نہیں بوڑھا کب مرے گا، اتنے پیسے کماتا ہوں سب خرچ ہو جاتے ہیں. ارے نادان آ، میں تجھے حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاؤں. ایک بوڑھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ضعیفی میں پہنچ گیا. اس کا جوان بیٹا تھا، بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، میں جتنا کماتا ہوں مجھ سے مانگ لیتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، میں بہت پریشان ہو چکا. ابھی جوان بیٹا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنے باپ کی شکایت کر ہی رہا تھا، اتنے میں وہ بوڑھا باپ بھی لکڑی ٹیکتے ٹیکتے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے، آج یہ جوان ہو چکا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں. آقا جس وقت میں طاقتور یعنی جوان تھا اور یہ کمزور یعنی بچہ تھا، میں جتنا کماتا تھا سب اس پر خرچ کر دیتا تھا. آج یہ جوان اور میں بوڑھا ہوں، آج یہ طاقتور اور میں کمزور ہوں، آج جب مجھے خرچ کے لیے لگتا ہے یا مجھے ضرورت پڑتی ہے تو یہ آگے پیچھے ہوتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے کے جملوں کو سنا اور میرے سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. آقا فرماتے ہیں اے ضعیف انسان، تیرے جملوں کی آواز جہاں جہاں تک پہنچی کائنات کی ہر شے نے رو دیا، کائنات کی ہر شے سے آنسو نکل پڑے. سن لے نوجوان، تیرے باپ نے جو تجھے شکایت کی ہے کہ یہ سب کچھ جو تیرا مال تو کما کر کے لاتا ہے، اللہ کا رسول تجھ سے کہتا ہے کہ تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیری ساری دولت تیرے باپ کی ہے. سن لے، تو جتنا کمائے اپنے باپ پہ خرچ کرنا تیرے لیے لازمی ہے.